ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا، دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرے پاس۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ علم کو اپنی طرف منسوب کیا جائے۔ اللہ نے وحی کی، میرا ایک بندہ ہے جس کے پاس تم سے زیادہ علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب، میں اس تک کیسے پہنچوں؟ اللہ نے فرمایا، تم اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جاؤ، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے وہیں تمہارا مقام ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی یوشع بن نون کے ساتھ نکلے۔ سفر کے لیے انہوں نے کھانے کا سامان لیا، جس میں بھنی ہوئی مچھلی بھی تھی۔ سفر کرتے کرتے وہ ایک چٹان کے پاس رکے۔ وہیں اللہ کے حکم سے وہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی۔ مچھلی نے پانی میں ایک راستہ بنا لیا، جیسے پانی میں سوراخ ہو گیا ہو، اور وہ دریا میں غائب ہو گئی۔ یہ اللہ کی نشانی تھی، مگر اس وقت یوشع بن نون یہ بات بتانا بھول گئے۔ جب دونوں آگے بڑھ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، ہمیں اس سفر سے تھکان محسوس ہو رہی ہے۔ تب یوشع بن نون نے کہا، کیا آپ کو یاد ہے جب ہم چٹان کے پاس تھے؟ وہیں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ دونوں اسی راستے پر واپس پلٹے۔ وہاں انہیں اللہ کا ایک خاص بندہ ملا، حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ پھر دونوں سفر پر نکلے۔ سب سے پہلے وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر علیہ السلام نے کشتی کو چھیڑ دیا۔ حضرت موسیٰ سے رہا نہ گیا، آپ نے غریب لوگوں کی کشتی کیوں توڑ دی؟ پھر خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ جان لے لی۔ پھر وہ ایک گاؤں پہنچے جہاں لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود خضر علیہ السلام نے ایک گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر چاہتے اس کا معاوضہ لے لیتے۔ تب خضر علیہ السلام نے کہا، بس اب تم اور میں یہیں جدا ہو رہے ہیں۔ پھر خضر علیہ السلام نے ہر بات کی حقیقت بتائی۔ کشتی اس لیے چھیدی گئی تاکہ اسے ایک ظالم بادشاہ سے بچایا جا سکے۔ لڑکے کو اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے فتنہ بن جاتا، اور دیوار اس لیے بنائی گئی کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیموں کا خزانہ چھپا تھا، اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی جوانی میں اسے خود نکالیں۔ اور پھر خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ میرے رب کا حکم تھا۔